السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو شخص ریال اور ڈالر کی قیمت جان لیتا ہے تو ان کو کمانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اسی طرح جو نیکی کی قیمت جان لیتا ہے تو وہ نیکی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ نیکی کی قیمت قیامت کے دن اس کا علم سب کو ہو جائے گا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ آئیے قرآن حکیم کے ایک منظر پہ نظر دوڑائیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 46 ہے، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور اعراف کے اوپر ایسے مرد ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور امیدوار ہیں۔ یہ جنت کے باہر کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ ان کی نیکیاں اور ان کے گناہ برابر ہیں۔ اگر ایک نیکی بھی ان کے پاس زیادہ ہوتی تو یہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاتے۔ اب یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کے کھڑے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت عطا فرما دے۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے، بغیر سابقہ کسی عقاب کے ہمیں جنت الفردوس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ پیارے بھائی، یہ نیکی بڑی قیمتی چیز ہے، یہ کرنسی ہے قیامت کے دن کی۔ قیامت کے دن کا یہ منظر ذرا اپنے سامنے رکھیے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے۔ کتنے پیارے رشتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ انسان اپنے بھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتا، اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کے لیے اپنے مال، جان، خون، پسینہ سب کچھ لگا دیتا ہے ان کو راحت پہنچانے کے لیے۔ لیکن قیامت کے دن انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، اس پیار کرنے والی ماں سے بھاگے گا، ساتھ رہنے والے بھائی سے بھاگے گا، پیار کرنے والی بیوی سے، اور جان نچھاور کرنے والی اولاد سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس ڈر سے بھاگے گا کہیں مجھ سے یہ نیکی نہ مانگ لے، اور کہیں میری نیکیاں کم ہو کر گناہ زیادہ ہو گئے تو میں جنت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ پیارے بھائیوں، نیکی کمانے کے سیزن بھی آتے ہیں، موسم بھی آتے ہیں۔ قربان جائیں اللہ رب العالمین کی رحمت پہ جن دنوں میں ہم سانس لے رہے ہیں، ذی الحجہ کے یہ 10 دن انتہائی قیمتی موسم ہے، نیکی کمانے کا بڑا آسان موسم ہے، اور اس دنوں میں کی ہوئی نیکیاں سارے سال میں کی جانے والی نیکیوں سے بڑھ کر ہے، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال کو لے کے نکلا اور اس کی جان اور مال دونوں ہی اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی۔ کتنا ہی بد نصیب ہوگا وہ انسان جو اس موسم سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو پیارے بھائی، اللہ کے ذکر میں لگ جائیے، تکبیرات بلند کیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اللہ کے نام پہ صدقہ و خیرات کیجئے، صلہ رحمی کیجئے، نماز وقت پہ ادا کیجئے، قرآن کو کثرت سے پڑھیے، اور اللہ کے نام کا آوازہ بلند کیجئے۔ ان مبارک دنوں کے اندر نیکیاں کمائیے کہ یہ بڑی قیمتی نیکیاں ہیں، اور یہ دن بڑے قیمتی ہیں، ان کو غفلت کی نظر نہ کیجئے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نیکیاں کمانے والا بنائے، اور ہمارے ان اعمال کو اپنی جناب میں قبول فرما کے ہمارے چہروں کو، ہمارے جسموں کو، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کو، تمام اہل ایمان کے جسموں کو جہنم پہ حرام کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔